نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے عبادت کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کو، تمام کوششوں کو، تمام اچھائیوں کو قبول و منظور فرمائے. ہر کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاف فرمائے اور ہمیں کمی کوتاہی، صغائر و کبائر گناہوں کو چھوڑنے کی اور ان سے دور رہنے کی اور دور کرنے کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا اور اس دین پر گامزن رہنے کا حکم دیا اور ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا اور ان کی پیروی کا حکم دیا. ہم نے پچھلا جمعہ پڑھا کہ ہم اگر ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس راستے کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا اس راستے کے لیے تگ و دو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر 4 قسم کے گروہ ملیں گے. اگر ہم ان میں سے کسی ایک تک پہنچ جائیں تو بقیہ 3 تک ہم خود بخود پہنچ جائیں گے اور ہم اصل اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن ہو جائیں گے. وہ لوگ صلحاء، نیک، متقی، پرہیزگار، عام اصطلاح میں اولیاء اللہ، علماء کرام و شہداء، ایسے لوگ جو دین کی خاطر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور جو دین کے ساتھ اپنی جان دینے والے ہوں گے، جو دین کو پھیلانے والے، دین کو حاصل کرنے والے، علم و عمل کے حوالے سے کام کرنے والے ہوں گے، ان کا کام، ان کا عمل ملتا ہوگا ان سے جو ایمان ہم سے قبل لا چکے، جو تصدیق کر چکے، جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر چکے. اور پھر وہ تعلق وہ ہمیں انبیاء علیہم السلام تک پہنچا دے گا. اور قرآن نے ہمیں یہ بتلا دیا وضاحت کے ساتھ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. پھر جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے، آپ کے فرامین تک پہنچ جائیں گے، آپ کے ارشادات تک پہنچ جائیں گے اور آپ کے احکامات، آپ کے اللہ کے احکامات جو آپ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ان تک ہم پہنچیں گے، ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے اور ہماری آخرت اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. ہم قرآن کریم کی بڑی بہترین دعا بارہا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا
حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہماری دنیا ایسی اچھی کر دے، ایسی بہترین کر دے جس کا نتیجہ، جس کا فائدہ ہماری آخرت کی زندگی پر ہو جائے اور ہم عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں اور آپ کی جو رحمت ہے آپ کی رحمت کے آغوش میں آ جائیں۔ اب ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی امور کے اندر بھی، دینی امور کے اندر بھی بغیر کچھ سیکھے حاصل نہیں ہوگا، بغیر کچھ محنت کیے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ دین نے تو یہ فرض کر دیا کہ ہم علم حاصل کرنے والے بنے، اور اتنی آسانی، اتنے ثواب، اتنی فضیلتیں بیان کرتی کہ گویا ایک ایک لفظ کے اوپر اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ فرشتے ہم ان لوگوں کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ تو بغیر علم کے ہم کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور اس علم کو حاصل کرتے ہوئے جب ہمیں ہی سمجھ نہیں آئے گی تو ہم آگے اس کو پھیلانے میں بھی کمی کا شکار ضرور ہوں گے، چاہے ہم کتنے ہی سمجھدار اور عقل و شعور کیوں نہیں رکھتے ہوں گے۔ اور قرآن نے یہ بتلایا، یہ سمجھایا کہ کوئی بھی ایسے لوگ ایک طرف علم والے ہیں اور ایک طرف غیر علم والے ہیں، تو کہا کہ کبھی وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کہیں یہ بتلایا کہ اندھیرا اور اجالا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، کہیں یہ کہا کہ متقی یعنی عمل کرنے والے اور بغیر عمل کے جینے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ کیا تم سمجھتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے بغیر پوچھے تمہیں آگے بھیج دیں گے، تمہارا حساب نہیں لیں گے، تمہارے سے سوال نہیں کریں گے؟ تمہاری پیدائش، تمہیں دنیا میں بھیجنا، تمہارے اعمال، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان پر کوئی جزا و سزا نہیں ہوگی، حتیٰ کہ تم نے جانا بھی لوٹ کر اپنے رب ہی کے پاس ہے۔ ہاں، اللہ اپنے فضل سے ہمارے حساب میں آسانی کر دے، ہمیں بخش دے، بغیر حساب کتاب کے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو جینے کا طریقہ سکھلایا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم دیا ہے، ہم نے اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بھلا جو شخص اوقات شب میں سجدہ و قیام یعنی نماز کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ کیا علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، یہ جو دن اور رات کا بدلنا ہے، تو جو عقل والے لوگ ہیں وہ اس دنیا میں ہونے والے جو کام ہیں، دن رات کا چلنا، سورج چاند کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، وہ اس کے اوپر تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اور ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیات لأولی الالباب، وہ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ عقل والوں کے لیے۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو تدبر کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ میرے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر ان لوگوں کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اب ہم بارہا یہ سوچتے ہیں
کہ ایک عام آدمی کیا کرے، اتنے مسائل ہیں، اتنے اختلاف ہیں، ایک کی بات سنے دوسرے کی بات سنے، کرے تو آخر کرے کیا؟ تو اس آیت کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان طریقہ بتلا دیا کہ اللہ کی معرفت کو پانے والے، اللہ کے قریب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اب ذکر سے مراد قرآن نے ذکر قرآن کو بھی کہا، قرآن نے ذکر نماز کو بھی کہا۔ ذکر سے مراد کہ ہمارے اندر اللہ کی یاد، اللہ کا خوف ہر وقت موجود ہو، اور اس وقت جو ہمارے اوپر عمل لازم ہے ہم اس عمل کو کرنے والے ہیں۔ سب سے آسان ذکر کی مثال یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیں۔ کہا کہ پھر انسان کا دل جتنا بھی پتھر ہوگا، جتنا ہی وہ سخت ہوگا، انشاءاللہ وہ اس کثرت ذکر کے ساتھ، اس زبان کے بہترین عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا دل نرم فرما دیں گے۔ اور جب دل نرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے اعمال میں بھی بہتری آئے گی، اس کے اعمال میں بہتری آئے گی، اس کے اخلاق و کردار میں بہتری آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اس کے امتی ہونے میں، اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے میں اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ فرما دیا، بتلایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم دین کی شان کے حوالے سے حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور میں علم کو تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس بات سے ہم اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے کا مقصد یہ بتلا رہے ہیں کہ میں علم کی تقسیم کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں بشارت دینے کے لیے بھی آیا ہوں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے بھی آیا ہوں کہ یہ کام کرو گے تو اللہ کے قریب ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیں گے، اور یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے نقصان ہوگا، تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کی عام مثال اکثر پہلے بھی دی کہ یہ ہماری اس مسجد میں بھی، ہم اپنے گھروں میں جہاں بھی موجود ہوں تو الیکٹرکسٹی کا کام ہوا ہوتا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس لوگوں کو اس کے قریب جانے سے ڈراتے ہیں، بچاتے ہیں۔ اس لیے نہیں ڈراتے کہ ہم اس کا کوئی غلط مقصد رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کا علم دیتے ہیں کہ اس کے پاس جانے سے تمہیں نقصان ہوگا، یا اس کا غلط استعمال کرنے سے تمہیں بھی نقصان ہوگا، اور اگر کسی اور طریقے سے اس کا غلط استعمال کیا گیا تو شاید پوری بلڈنگ کو بھی نقصان ہو۔ تو ایسا علم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ یہ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہمیں دی گئی ہے، وہ ہمیں اس لیے نہیں دی گئی کہ ہمیں ڈنڈے کے زور کے اوپر کوئی کام کروایا جا رہا ہے، نہیں، اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس سے بہتر کوئی کام ہے ہی نہیں، اور اس لیے دی جا رہی ہے یہ تعلیم کہ ہر قسم کے چھوٹے سے چھوٹے نقصان سے تم بچنے والے بنو اور اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگیں تو ہم کس لیول کے اوپر جا کر مانگیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ تمہارے سے نہ باندھا جا رہا ہو تو تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ اس قدر رحمان، اس قدر رحیم، اس قدر کریم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ ہمارے سے صرف اپنی بندگی چاہتے ہیں، اور اس بندگی میں ہم کبھی بھی کمال مہارت نہیں رکھ سکتے، کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو بھی قبول فرمائیں گے اگر ہم اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ علم، وہ کام، وہ عمل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ ہم نے پچھلا جمعہ واقعہ بھی پڑھا تھا کہ جب وہ کسی پریشانی میں ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا الہ العالمین، اگر ہم نے وہ خالص آپ کی رضا کے لیے اعمال کیے تھے تو آپ ہمارے ان اعمال کے نتیجے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیں۔ ان کے لیے آسانی بھی ہوئی۔ تو علماء سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم ایسے اپنے کسی عمل کے بارے میں اللہ سے دعا کریں، مانگیں اس عمل کے ساتھ،
تو کیا وہ ہمارا عمل اس دنیا میں ختم ہو جائے گا کہ اس کا بدلہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ہمیں مل گیا؟ تو فرمایا نہیں، یہ اس عمل کا ایک اجر اللہ نے دنیا میں اس کے لیے آسانی یہ یہاں دی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آسانی وہاں دیں گے۔ اور اس سے بڑی آسانی کیا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اکثر، اور اگر وہ دعا ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس کا بدلہ ہمیں ملا نہیں ملا، انسان ہے اپنی سوچ فکر کے ساتھ سوچتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا اور سمجھا دیا کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا یا تو بیائی نہیں اسی طرح قبول فرما لی جاتی ہے، اور جو مانگا جا رہا ہوتا ہے وہی عطا کر دیا جاتا ہے، یا کوئی مصیبت بلا ٹال دی جاتی ہے اس دعا کی برکت سے، یا پھر روز محشر انسان کو ایک بہت زیادہ اجر دیا جائے گا اور وہ سوال کرے گا کہ یا الہ العالمین یہ میرے کس عمل کا اجر ہے؟ تو بتلایا جائے گا کہ دنیا میں جو تم دعائیں کیا کرتے تھے یہ ان دعاؤں کا بدلہ آج اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں دے رہے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج میں سب دعاؤں کا بدلہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے حضور یہاں دے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم رحم ہمارے اوپر ہے، اتنا کرم ہمارے اوپر ہے، اب ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اس سے پیاری چیز کیا ہے کہ ہمیں رجب کا مہینہ دیا، ہمیں شعبان کا مہینہ دیا، ہمیں محرم کا مہینہ دیا، ہمیں ربیع الاول کا مہینہ دیا، ہر مہینہ اپنی فضیلت آپ ہے۔ پھر ان فضیلتوں کے اوپر سب سے بڑی فضیلتوں والا مہینہ بھی کچھ دنوں میں آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور ہمیں اس رمضان سے فوائد اٹھانے والا، استفادہ حاصل کرنے والا بنائے۔ وہ پھر ہمیں رمضان عطا کر دیا، اور رمضان بھی کیسا ہے کہ اگر ہم اس کو یوں سمجھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر وہ اور بھی ایام ہیں اور بھی مختلف فضیلتوں والے ہیں، لیکن ان 30 دنوں میں خاص اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی ہم سے دور کر دیتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھنے کا موقع دیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے سے وساوس کیا کروا رہے ہیں، ہماری ذات، ہمارا عمل، ہمارا کردار کہاں پر ہے۔ ہم اپنی ذات کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے بھٹکے ہوئے ہیں واقعی میں، اور کتنا خود بخود ہم ہدایت کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہ رہے، کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے عمل کے اجر کو بھی کئی گنا بڑھا دیا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے نظام ہی رمضان میں ایسا فرما دیتے ہیں کہ ہمارے کام کے اوقات جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، ہماری مسجد میں آنے کی جو محنت ہے وہ ہمارا دل خود بخود اٹھا، ایک ماحول بنا ہوتا ہے، ہم اس ماحول کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو اس ماحول کو حاصل کرنا، اس ماحول کو جاری و ساری رکھنا پورا مہینہ، پورا سال اور اپنی پوری زندگی میں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم ارواح میں اس وعدے کے ساتھ بھیجا تھا کہ ہم جب جائیں گے تو ہم اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق مالک رازق ہیں۔ پھر 1.25 لاکھ انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، پھر یہ ذمہ داری ہر ایک امتی کی ہے کہ وہ اچھی بات دوسرے تک، بھلائی کی بات پہنچاتا رہے، اور پھر مختلف ایام فضیلتوں والے، برکتوں والے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیے کہ ہم اس چھوٹے سے عمل کے ساتھ، کچھ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر۔ ہم ابھی پہلی صف میں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا مقام ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ نہ میرے یہاں بیٹھنے سے کسی میرا مقام اونچا نہیں ہو جائے گا، آپ کے وہاں بیٹھنے سے آپ کا مقام ہو، ہاں میرا اور آپ کا عمل کیسا ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہماری قدر ہے اس کو بڑھانے والا ہے، اس کو، ان عہدوں کو، ان فضیلتوں کو، ان برتریوں کو حاصل کرنا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو ہم دین کا علم حاصل بھی کریں اور بارہا حاصل کرتے رہیں، دوسروں کو اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھانے والے اور ان تک پہنچانے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے والے اپنے عمل کے ساتھ بنیں انشاءاللہ۔